تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. سارے حضرات محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و سلام سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الحمدللہ آپ حضرات محبت سے اللہ کے رضا کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو اللہ راضی بھی ہو رہا ہے. تو الحمدللہ یہ بارش اللہ کی رحمت ہے. اللہ کرے کہ اللہ رحمت بنا کر اس کو جتنی پوری زمین کی ضرورت ہے اللہ اس کو پوری فرما دے. دل سے آمین کہیں. آمین. نبی علیہ السلام نے اسی طرح ایک موقع پر آپ تشریف فرما تھے تو کہنے والے نے کہہ دیا اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی ہے اور بڑی پریشانی ہے، ہر چیز تنگ ہے. تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام تیزی کے ساتھ اوٹ میں جانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، چھپروں کے نیچے، اپنے خیموں میں، اپنے کمروں میں. تو نبی علیہ السلام اس صورت کو دیکھ کر مسکرا پڑے. اللہ کرے ہم بھی مسکرائیں، اس کی ضرورت ہے. بہرحال الحمدللہ آپ حضرات ظہر کے بعد اب تک الحمدللہ حضرات علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں. اور ابھی ہمارے بھائی مولانا قاری محمد سلیمان صاحب جو اس علاقے کے نہیں بلکہ پورے ہمارے ملک کے مشہور خطباء میں ہیں، علماء میں ہیں. ہم تو اپنے علاقوں میں انہی کو بلا کر لوگوں کو توحید و سنت کا سبق، شرک و بدعت کی تردید کرواتے ہیں. تو میں تو خوشی ہوئی کہ چلو جائیں گے تو انہی کے علاقے میں ان سے ہی سنیں گے. تو مجھے عمر میں جیسے انہوں نے کہا تھوڑا سا میں بڑا ہوں اور ہے ہم سبق ہیں، تو اس نسبت سے انہوں نے مجھے بٹھا دیا ہے، ورنہ تقریریں تو یہی حضرات کر سکتے ہیں. چلو آپ اس میں جو بیٹھ کر پہلے سبق پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے اپنے اساتذہ اکرام سے، وہی ایک دوسرے سے سن لیتے ہیں اور آپ کو بھی سنا لیتے ہیں. آج کی یہ تقریب کس عنوان سے منعقد کی جا رہی ہے؟ مسجد مدرسہ. ذرا بولے نا، دیکھیں پھر توب نکل آئی ہے آپ کی خاموشی. دل سے مانگیں گے تو کام بنے گا. یہ اللہ نے تھوڑا سا ٹائم دے دیا ہے کہ انشاءاللہ دوں گا، لیکن چلو جو سن بھی لو. ہم ایک دفعہ قاری صاحب ایک پروگرام میں تھے تو حضرت درخواستی عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تقریر فرما رہے تھے تو اچانک اس طرح ہی موسم تھا تو تیز بارش آ گئی. تو درخواستی نے کہا خدایا اب تیرے قرآن کی بارش ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس بارش کو روک دے. اور ایسے ہی دھوپ نکلی. تو اللہ ہمیں بھی یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم بھی کچھ بات کر سکے. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے، آپ نے ابھی تک یہ عظیم علماء کی گفتگو سنی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، سبحان اللہ. تو یہ عنوان کس پر یہ جلسہ اور یہ محفل آپ نے سجائی ہے؟ گویا مدرسے کی، جیسے مجھے حضرت صاحب نے بتایا کہ مدرسہ اور مسجد ہے، سنگ بنیاد ہے، بنیاد ابتدا ہو رہی ہے. اب انہوں نے تھوڑا سا یہ بات کہی ہے اور اجمالی بات کہی ہے. ہمارے استاد محترم
مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ، رحمہ اللہ تعالی. شیخ الحدیث مولانا محمد صابر رحمہ اللہ، یہ حضرات جو ہے نا ایسی تقریب میں جایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھائی ثواب میں شریک کرو، اور وہ کہا کرتے تھے اپنا کوئی نہ کوئی حصہ، جیسے اللہ نے آپ کو آنے کی توفیق دی ہے نا، تو اللہ سے توفیق مانگیں گے تو اللہ دل میں یہ ضرور بات ڈالے گا، یہ تو آپ نے بات پسند کی ہے نا، آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ یہاں پر ایک دینی ادارہ ہو، تو ضرورت ہے انتہائی. قرآن پڑھنے والے ہوں، پڑھانے والے ہوں، سیکھنے والے سکھانے والے ہوں، یہ تو آپ کا دل چاہتا ہے نا. چاہتا ہے. اور پھر جب دل چاہتا ہے تو جیسے انہوں نے بات کی ہے، خیال کرنا کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ بس یہ مولویوں کا کام ہی منگنا ہے، شاید مدرسہ اس کے لیے ہو، نہیں شاید مسجد اس کے لیے ہو. ہوں گے کچھ لوگ ایسے، ہوں گے کچھ لوگ ایسے، ہر طبقے میں دو نمبری ہوتی ہے، لیکن اب تو جو کچھ ہے یہ آپ کے سامنے ہے، صحیح. کہیں دور دراز سے بات نہیں ہو رہی. اعلان کرنا مسجد مدرسے کے لیے اللہ کے دین کی خاطر اعلان کر دینا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور تعاون کرنا صحابہ اکرام کی سنت ہے. یہ دونوں کام الحمدللہ چل رہے ہیں. علماء ترغیب دیتے ہیں، اور جیسے نبی دیا کرتے تھے. یہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، مسجد نبوی کی ضرورت کے لیے آپ نے اعلان کیا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق، اور عثمان غنی نے اپنی طاقت کے مطابق وہاں پر مال کو دیا تھا. کئی بار ہم نے تو حدیثوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے عیدگاہ کے اندر جس وقت اعلان کیا، اور اس وقت عورتوں کو ایک ساتھ شامل ہونے کا حکم دیا ہوا تھا کہ تم بھی آ کر مسلمانوں کے ساتھ جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں شریک ہو جاؤ، چاہے وہ عورتیں بھی جو اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی، ان کے وہ ایام ہیں، ان کو بھی آنا چاہیے. حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردوں سے بات کرنے کے بعد عورتوں کے پاس چلے گئے، باپردہ وہ تھی، وہاں جا کر ان کو جب ترغیب دی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ترغیب پر ان صحابیات نے، ان عورتوں نے جو محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہی تھی، یہ سعادت کس کو مل سکتی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف اپنے کانوں سے سن رہی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو جو تھا، آپ کے چہرے کا رخ جو تھا، آپ کے جسم کی حرکات جو تھی، ان کو بھی محفوظ کر رہی تھی. سبحان اللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا اب تو مال کی ضرورت ہے دین کے لیے، چونکہ دنیا میں اللہ نے نظام جو جوڑا ہے تو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. باپ کے ساتھ جوڑا ہے. تو وہ حدیث پڑھو، بلال تھے نا ساتھ، بلال چادر پکڑے ہوئے ہیں، مسجد میں آپ کی بھی بلال ہے، چادر پکڑے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان مسلمان عورتوں کے سامنے بات رکھی تو ان کے پاس جو زیورات تھے نا، کانوں میں بالیاں پڑی ہوئی ہیں، کسی کے گلے میں ہار ہے، کسی کے ہاتھوں کے اندر چھاپ ہے، چوڑیاں ونگاں پہنی ہوئی ہیں، تو وہی اتار کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑا پکڑے ہوئے تھے اس میں ڈال رہی تھی. حدیث پاک ہے. تو اس لیے اگر یہ بات ہے اور حقیقتاً ہے تو مولانا نے جو کہا ہے نا، تو اس میں آپ اپنا ارادہ کر دیں. ضروری نہیں ہے کہ اب بھی، میں نے جیسے کہ کہا نا کہ ایک ساتھی نے کہا کہ میں ایک ڈمپر انٹو کا دوں گا، اگر آپ کو ایک ڈمپر کی طاقت نہیں ہے نا
تو آپ کو 100 اینٹوں کی تو طاقت ہے، 100 میں دوں گا۔ بالکل پیسے اگر صاحب کو نہ دیں، لیکن یہاں پر اینٹوں کا اور سیمنٹ کا اور بجری کا ڈھیر لگ جائے، اپنے ہاتھ سے جب دیں گے زیادہ ثواب ہوگا، اور نا خود لا کر دیں۔ صحیح، اب پیسہ دینے میں ہوتا ہے نا بعض اوقات کچھ مسئلہ بن جاتا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب خود انسان اٹھا کر لائے گا نا تو وہ اور ہی مزہ ہوگا۔ بے شک، ہاں تو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا؟ ہونا چاہیے لازمی۔ دل میں بات آ رہی جی، آ رہی ہے بات، تو اظہار کر دیں تو اوروں کو بھی شوق پیدا ہو جائے گا۔ بے شک، یہ دکھلاوا نہیں ہوگا، اگر یہ دکھلاوا ہے نا تو پھر حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا دکھلاوے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر کہو کہ ان کی نیت کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ جب حضور نے کہا مال کی ضرورت ہے تو عمر فاروق بھی گٹھڑی بھر کر سامنے لا کر دیتے ہیں، اور حضرت ابو بکر بھی مال سامنے لا، عثمان غنی بھی سامنے لا کر دیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ان کے پیسوں کو پلٹ پلٹ کر کہتے ہیں کہ بس جنت کے وارث بن گئے۔ تو ایسے موقع پر جو ہے نا یہ اس کا اظہار کرنا بھی جو ہوتا ہے نا صحیح ہوتا ہے، اور قرآن کی اس آیت کو بھی سامنے رکھو اور اس کے مطابق ہی عمل کرو۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین فقراء کے کھانے پینے کا انتظام ایک ہے خود کرنا، ایک ہے اوروں کو اس کی دعوت دینا، صحیح ہے، یہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ اس کے لیے داعی بنیں گے نہیں؟ تو دل میں جو بات آ رہی ہے اگر آپ اظہار کر دینا تو کوئی ذرا کھڑے ہو کر کہہ دیں گے انشاءاللہ کیا ارادہ بنا جی۔ مولانا نے کہا دیا کہ 5000 انشاءاللہ میں دوں گا، آپ لکھ لیں، آپ ساتھی لکھ لیں انشاءاللہ۔ اوپر تو لکھا جا رہا ہے نا یہ جی، ماشاءاللہ 10,000 ادھر سے بھی آ گیا، آپ لکھ لیں، اوپر لکھا جا رہا ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جب توفیق ملے اور اس میں جتنا جلدی کریں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی۔ بہرحال میں نے چلو کسی کو اگر پاس ہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے، نہیں آپ اپنے ایک گاؤں کے ہیں سب کر لیں جی، خیر بات ماشاءاللہ، ضروری نہیں کہ بھی آپ بعد بھی اس بات کو اپنا کام سمجھیں بے شک، اور دیکھیں اس کی اہمیت کتنی ہے، بس ساتھ یہ کرتے رہیں اور رب سے مانگتے رہیں۔ جزاکم قاری صاحب کے بیان میں بڑی برکت ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ اوپر سے بھی رحمت، نیچے سے بھی رحمت۔ وہ ہمارے مولانا عبدالحی عابد صاحب ہوا کرتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے اس وقت مطلب یہ ہے کہ مثلا 5 لاکھ کی ضرورت ہے، ایک ہی بندہ کہہ دے ہم آگے بات چلاتے نہیں، تو پھر کہا کرتے تھے سٹوڈنٹوں کے لیے نصف بھی ہو سکتا ہے۔ بس بھائی یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور وہی آپ کو کام آئے گا جو آپ نے ان چیزوں پر، جیسے کہ مولانا سلمان صاحب مجھ سے پہلے شعیب صاحب نے یقیناً اس پر بات کر دی ہے، کر دیا تفصیل، تو یہ ایک تھوڑا سا نقل و حرکت ہوگی نا انشاءاللہ، تو آئندہ کے لیے اس بات کو بلائے نہیں۔ انشاءاللہ۔ میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں سورہ بقرہ کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ سبحان اللہ، ایک موقع قرآن وہ بھی بیان کر رہا ہے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ کہاں پر ہے جی؟ جی مکہ تسلیم بولو نا جی، پڑھے لکھے لوگ، مکہ معظمہ، لوگ مولویوں کو کہتے ہیں ان پڑھ طبقہ، اب پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا بتائیں گے اور مسٹر مشرف کا تھا جی۔ تو بیت اللہ کہاں ہے جی؟ ویسے یہ بھی بیت اللہ ہے، مسجد کو بھی اللہ کا گھر کہتے ہیں، لیکن وہ اصل ہے، یہ ساری اس کی تابع ہیں، اصل ہے، اور وہ مکہ مکرمہ میں آپ کو معلوم ہے
کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، قرآن نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ آسان سی بات ہے، باپ جو ہے مصریوں کا کام کر رہا ہے اور بیٹا جو ہے وہ مزدوروں کا کام کر رہا ہے، اور ہے دونوں نبی، دونوں نے تو بنا کیا رہے ہیں؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اس کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اور جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے، قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا، تعمیر کرنے والے دونوں پیغمبر ہیں، جی برا بولو، پیغمبر دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، کس باپ چیز کی بیٹا، تعمیر کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر گھر کی۔ کی۔ مسجد ہے، وہی بہت بڑا مرکز اسلام ہے، وہاں سے ہی یہ دعوت اسلام اٹھی اور دنیا میں پھیلی۔ نبی علیہ السلام سب سے پہلے وہاں سے ہی تو دعوت کو شروع کرتے ہیں۔ بڑا احترام اللہ رب العزت نے ان جگہوں کو عطا کیا ہوا ہے، تو وہاں اس کی تعمیر رب نے کس سے کروائی؟ اپنے پیغمبروں سے، جی پیغمبروں سے، حضور علیہ السلام سے یا ابراہیم علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ تو باپ کیا کام کر رہا ہے؟ مستری اور میں دو واقعے صرف آپ کو سناتا ہوں، صرف اس ذہن کے بنانے کے لیے کہ یہ جو کام یہاں شروع کیا جا رہا ہے یہ نبیوں والا کام ہے۔ بے شک یہ کس والا کام ہے؟ نبیوں والا کام۔ نبیوں والا کام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ دونوں باپ بیٹا کام کر رہے ہیں، قرآن نے ذکر کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ واسماعیل، وَإِسْمَاعِيل، دونوں باپ بیٹا جب بیت اللہ کی تعمیر ہو جاتی ہے، اللہ، اب انہوں نے کی، اس پر بھی مال لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا؟ اوہ سبحان تو اللہ، اگر ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، ہو سکتا ہے، اللہ نے جان تو دی ہوئی ہے نا، ابراہیمی سنت کو ادا کرو، مستری ہو تو مستری بن کے لگ جاؤ، ہاں، اسماعیلی سنت کو ادا کرو، مزدوری کر لو، لیبر بن جائے، اپنے 2 دن 4 دن کہو میں مدرسے کا مسجد کا کام کروں گا، یہی میری مدرسے کے ساتھ یہی تعاون ہے، تعاون کی صورت ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے بات۔ سارے اگر مستری نہیں ہو تو مزدوری تو سارے کر سکتے ہو جی۔ فتح خان عاشق بھی بیٹھے، اگر یہ آپ اپنا ٹائم لکھا دیں کہ جب بھی آپ نے کام شروع کیا میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے، آج کل ہے حالات اس قسم کے ہیں، لیکن اللہ نے جو مجھے صحت جو دی ہوئی ہے تو میں وہ اپنی صحت کے وقت نکال کر یہاں ہی کام کروں گا۔ کیا بات، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ نبی والی سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ نے نبی کو بھی کہا ہے، نبی علیہ السلام کو، وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، ابراہیمی ملت کو اپنائے تھے۔ ابراہیمی ملت میں یہی ہے مسجد کو بنانا، تعمیر خود کی ہے ہاتھوں سے۔ ہاتھوں سے، اب تعمیر ہو چکی تو پھر دیکھیں سوال کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، آگے ربنا تقبل منا، ربنا، تقبل منا، تو قبول کر، آپ نے 10 روپے دیے، 10,000 دیے، 10 لاکھ دیے، آپ نے کام کیا، مت یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، اب بھی ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ رب قبول بھی کرے۔ بے شک بے شک، ضرور رب قبول بھی فرمایا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کام تو کر دیا ہے، قبول کس نے کرنا ہے؟ اب مانگیں گے تو قبول کرے گا۔ کوئی بھی کام دینی کرو، محتاج بن کے رب سے مانگو، اللہ رب العزت قبول فرما۔ نبی جیسا انسان تو نبی ہیں یہ کام کرتی ہیں، اور مانگتے کس سے ہیں؟ اللہ سے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب سے، ہم سب کو بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا جی۔ چاہیے، ہی وہی مانگنے کے، اور مانگتے کس طرح ہے؟ ربنا تقبل منا، ربنا ربنا، ساری قرآن کی دعائیں ایسے ہی آتی ہیں، نبیوں کی دعائیں ایسے ہی آتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا کام کر کے بھی یہی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے اس کام کو قبول فرما لینا، اور اس کے صدقے
قبول فرما کے ہم سے راضی ہو جانا، گویا اس کو اپنے وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں نا۔ حالانکہ ان سے پہلے آدم علیہ السلام بھی چلے گئے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام 950 سال جو قوم کو سمجھاتے مار کھاتے محض دین کے لیے سب کچھ قربان کر کے چلے گئے، لیکن یہاں پر ابراہیمی دعا وہ کیا ہے؟ مانگتے کس سے ہیں جی؟ وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں نبیوں سے محبت ہے۔ بھائی جس سے محبت ہو تو اس کے انداز کو بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں نبیوں سے محبت ہے تو مانگنے کا انداز وہی اختیار کرو جو نبیوں نے مانگا، اور نبیوں نے جو انداز اختیار کیا یقیناً رب نے قبول بھی کیا، قبول کیا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ایک تو دعا یہ کی۔ اگلی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اللہ گھر تو بنا دیا تیرا، اس کو قبول فرمانا، تو یا اللہ میری نسل کے اندر ایک ایسی انسانیت کو وجود دے دینا کہ جو تیرے تابعدار ہوں، تیری ماننے والے ہوں، ہماری مان کر تجھے ماننے والے ہوں، ہماری سن کر تجھے ماننے والے ہوں۔ اس لیے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ صرف اپنی منوانے کے لیے نہیں آتا، وہ سب کو اپنی بتا کر اللہ سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ بعض لوگ تو آج کل ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو منواتے ہیں، اپنے آپ کو یہ، لیکن انبیاء جو آتے ہیں، رسول جو آتے ہیں تو انسانیت کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں جی؟ کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ کس کے در پر جھکاتے ہیں؟ کس سے مانگنا سکھاتے ہیں؟ کس کی عبادت سکھاتے ہیں؟ لیکن یہ صاف سی بات ہے، کوئی جھگڑے کی بات تو ہے نہیں ہے۔ تو نبیوں کی بات کو ماننا چاہیے، نبی سے محبت ہے تو نبی والا کام کرنا چاہیے، نبی والی جو صورت ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے، جو طریقہ ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ ایک امت مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، اب اس جو اللہ گھر بنا دیا گیا ہے، عبادتیں ہوں گی، یا اللہ عبادت کے طریقے بھی تو ہمیں سکھا دے، تو ہمیں ارنا مناسکنا اپنا کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی اور امت مسلمۃ لک جو ہوگی تو سکھا دے۔ پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی عبادت کا طریقہ سیکھتا ہے کس سے جی؟ آگے امت کو بتاتا ہے، لیکن ہم نبی والے طریقے کو چھوڑیں تو گویا کس کے طریقے کو چھوڑ دیا؟ کیوں نبی اپنی بات تو نہیں بتا رہا، نبی تو وہ کچھ بتاتا ہے، مانگتا ہے ارنا مناسکنا، حج کے افعال ہوں، کوئی عبادت کا انداز ہو، اللہ تو ہی ہمیں سکھا دے۔ اس گھر کو آباد تو کرنا ہے نا تیری عبادت کے ساتھ، اب عبادت کے طریقے بھی اللہ تو سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ، اچھا تھوڑی سی دیر درمیان بات یاد آ گئی، قاری صاحب بات یہ یاد آئی، ابراہیم علیہ السلام نے آباد کس کو کیا؟ اللہ تعمیر کی، تعمیر کی، توڑا کس کو ہے؟ بتوں، بیت اللہ بنایا ہے، بت خانہ توڑا ہے۔ کتنی قیمتی بات، پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں؟ برباد کیا، بیت اللہ بنایا ہے اور بت خانہ توڑا ہے۔ تو وہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ بیت اللہ بنائے اور بت خانہ توڑا، بولو بتوں کو بھی بت خانے تسی آسو ساڑھے کل کے تھے بت نے نہیں نا، ہے نا، ادا کرے نہ ہی ہوں جی؟ ہے بہت زیادہ۔ اچھا بھائی چلو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ ضروری نہیں کہ بت جو ہے نا یہ پتھر کا بنا ہوا ہو۔ آج کل اگر آپ نے کیمرے کے ذریعے کسی بت کو بنا لیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تو وہ بھی بت ہے نا جی؟ اور کسی قبر کو سجا دیا، کرے نہ ہوئے نہ ہو کہ وہ کھڑی کر کے تے اسی پڑی کر کے۔ بہرحال اتنی بات تو ذہن میں آ گئی،
بت خانوں کو توڑنا نبی ابراہیم اسماعیل کی سنت، اور بیت اللہ کو آباد کرنا ابراہیم کی، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام آگے، تھوڑی سی بات ہے، نبی علیہ السلام آگے تو آپ نے بھی کیا کیا ہے؟ ابراہیمی کام کو آگے بڑھایا یا اس کام سے پیچھے ہٹے ہیں؟ آگے بڑھایا، آپ نے کیا کیا ہے؟ بیت اللہ کو آگے بڑھایا اور قربانیاں دی ہیں۔ جو بت اس وقت اندر بھی پہنچائے تھے، کہتے تھے اپنے آپ کو ابراہیمی، اندر بھی چھت مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، کہتے تھے باوجود ابراہیمی اپنے آپ کو کہنے کے بتوں کی مکہ بیت اللہ کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ جی 360 300، کچھ اندر کچھ ان کا اپنے آپ کو کہنا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابراہیم نے تو بت خانے کو توڑا ہے، انہوں نے بیت اللہ میں بھی بت رکھ کے کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ جیسے آج کل الٹی گنگا چل رہی ہے، وہ جتنے دنیا کے اندر اولیاء اللہ گزرے، اللہ رب العزت نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے، آج لوگ ان کی کہنے اور ان کے لکھنے کے خلاف کر کے کہتے ہیں ہمیں اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ بات ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے نا ہم ابراہیمی ابراہیمی ہیں، ہیں، کام اپنے پہ کرنے، اتنے بھی یہ آسان بولی بزرگاں نال محبت ہے، اور بزرگوں نے تے بت توڑے ہیں خدا کے بندو، تم نے خود بت بنانے شروع کر دیا، تم نے بزرگوں کو بت بنا دیا۔ بات ہی ختم عجیب ہو گئی۔ بات ہے۔ تو بہرحال ایک دعا یہ بھی کی، اللہ ارنا مناسکنا، عبادت کے طریقے سکھا دے ہمیں سکھا دے، اور ایک اگلی دعا بھی کیا، ربنا وبعث فیہم رسول امین۔ یا اللہ بیت اللہ بن گیا، تیرا گھر بن گیا، اب اس کے آباد کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، استاد کے ساتھ ساتھ پھر نصاب کی ضرورت ہے، استاد کے ساتھ ساتھ آپ کو الحمدللہ جگہ مل گئی، بن جائے گی جب بھی اللہ نے چاہ، نصاب بھی اللہ نے پہلے سے ہمیں دے دیا، اور آپ کو اللہ نے استاد بھی دے دیا۔ آپ بھی دعا کرتے رہے، اللہ اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے وسائل بھی پیدا فرما، مخلص انسان تو نے دے دیے، اللہ اس کو توفیق بخش، استقامت نصیب فرما۔ بھائیو بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جیسے کہ قاری صاحب کہہ رہے تھے نا، آج کل وہ باتیں نہیں ہیں، پہلے مشکلات ہوا کرتی تھی، آج کل یہ مشکلات ہیں، ہر طرف سے روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ آج ایک حدیث پڑھا رہا تھا قاری صاحب، تو وہاں پر آتا ہے کہ سب سے بڑا اچھا کام، دینی کام، ثواب کا کام یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دینا۔ فرمایا، میں نے کہا نبی علیہ السلام کا جملہ کتنا جامع ہے، ہم تو سمجھتے ہیں شاید راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا صرف یہی مراد ہے، نہیں، دین کے اندر، دین کے راستے میں جتنے رکاوٹیں ہیں ان سب کو ہٹا دینا، دین یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ اب رکاوٹیں مختلف شکلوں میں آئیں گی، یہ نہیں ہے کہ نہیں آئیں گی، مشقتیں آئیں گی، لیکن آپ اگر انشاءاللہ مل جل کر ان رکاوٹوں کو دور کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا اجر پائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا بنا رہے ہیں؟ بولو شاہ، بیت اللہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ ایک اور نبی کا ذکر قرآن نے کیا، حضرت سلیمان جی سلیمان علیہ السلام کام کروا رہے ہیں، جی کام کروا رہے ہیں جنوں سے، بولو، دیکھو نا، ایک ہے آپ ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ کام پر لگایا کس کو؟ جنات لوگ، انسان بھی ہوں گے، ذکر جنوں کا ہے، ذکر ضروری جنوں، نہیں کہ کثرت صرف ان کی تھی نا، جنی ہوں، کثرت انسان بھی ہوں گے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کس کا ذکر ہے؟ جنات کا باری باری پتہ۔ لیکن دیکھیں نگرانی کرنی پڑی سلمان علیہ السلام، آپ نے سنا ہوگا بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا کس کو؟ سلیمان علیہ السلام، جی جنات کو لگا دیا، وہ کوئی پتھر لا رہا ہے، کوئی وہ اس وقت دور کے لحاظ سے جو مٹیریل کی ضرورت تھی وہ اٹھا کر لا رہے ہیں، اور کام ہو رہا ہے، تعمیر ہونے شروع کر دی، اوپر سے فیصلہ آ گیا سلیمان آپ نے تو بڑا کام شروع کر دیا ہے، لیکن اوپر سے فیصلہ یہ ہے کہ آپ کا دنیا کا وقت ختم ہو چکا، جی
دنیا میں رہنے کا وقت ختم ہے، بولو ملک الموت آنے والے ہیں. ہوتا ہے ختم کہ نہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ آج ایک بڑا کام شروع ہو رہا ہے، آپ نے ارادے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت بڑی فکر سوچی ہوئی ہے کہ یہ ہوگا انشاءاللہ بڑا دینی ایک ادارہ، اللہ کرے گا ضرور ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے پتا تو نہیں ہے کیا ہوگا۔ اب اللہ کا نبی ہے نا، کام شروع کروا دیا، جنات کو کام پر لگا دیا، وہ کرنے لگ گئے۔ سلیمان علیہ السلام سوٹا لے کر کھڑے ہیں، کیوں؟ پتا ہے کہ مزدور ڈنڈی ضرور مارنا ہے، پھر ہو بھی جن انسان نہیں چھوڑ دے کمیاں دے کہ کمیں دے لگ جاؤ تو ذرا کو تم ہٹ جاؤ۔ ماشاءاللہ مصری نے اپنی ڈنڈی مار دینی، دیکھو کو خفا نہ ہوئے، اور مزدور نے اپنا کام کر دینا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انسانی کمزوری ہے نا، ورنہ اگر صحیح اسلام ہو، صحیح مسلمانی ہو، اللہ کا رسول کا حکم سامنے مد نظر ہو، تو پھر کیسے انسان کوئی زیادتی کرے؟ جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے لگ جائے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ جنات میں بھی آگے پیچھے ہونے کا خطرہ تو تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چھوٹا لے کر کھڑے ہو گئے، چھوٹا لے کے کھڑے ہو گئے۔ اوپر سے اطلاع آ گئی سلیمان کام میں تو بھی وقت لگے گا، لیکن آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ جو ٹائم دنیا میں آپ کو دے کر بھیجا تھا اس سے آگے پیچھے ایک منٹ بھی ہو سکتا۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا، ٹائم ختم ہے۔ دیکھیں یقینی بات ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہوگا اللہ کتنا بڑا کام شروع کیا ہے تیرے گھر کی آبادی کے لیے، اور کچھ ٹائم تو مل جانا، لیکن قانون خدا بندی کیا ہے، جب آ گئی موت کا وقت تو پھر آگے پیچھے یا ہو سکنا جی بولو، بڑا مشکل ہے۔ سلیمان علیہ السلام سوچیا کہ میں اگر اس طرح کا واقعہ ہو گیا، جنوں کو پتہ چل جائے گا کہ سلیمان تو دنیا کو چھوڑ گیا ہے، تو یہ کام کہاں کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے وہی سوٹا جو پاس پکڑا ہوا تھا نا، نگرانی کر رہے تھے، اسی پر ایسے ٹیک لگائی، تدبیر رب نہیں بتائی ہوگی، کیوں سلسلہ وہی کا چلتا ہے، ایسے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہو گئے نا، تو سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، روح کیا ہو گئی؟ بولو، جسم کھڑا ہے، جنات کام کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے ہیں، سوٹا بھی پاس ہے، وہ دڑ دڑ کام کرتے، ادھر رب نے اپنا کام جو ہے کیڑے کو بھیج کر شروع کرا دیا۔ سال پورا یہ کھڑے رہے، کس کے سہارے پر؟ لاٹھی کے سہارے پر۔ جب روح ہوتی ہے نا تو ہر چیز روح کے سہارے پر ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں عائشہ صدیقہ کی وہ روایت بخاری کی آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ آپ علیہ السلام میری گود میں ہے، عائشہ فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں، اور آپ کا ہاتھ اس طرح ہے۔ اچانک جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے نے آ کر روح لے گئے نا، فرشتے بالیا بڑا لمبا، تے آپ کا ہاتھ مبارک ایسے ہو، کیوں؟ جس کے سہارے پر کھڑا تھا ہاتھ، وہ سہارا درمیان سے بولو نا ہٹ گیا جی، روح گلی گئی۔ یہاں بھی یہ ہوا کہ اب سہارا لاٹھی کا ہاتھ پر کھڑے ہیں، لیکن کس کی تعمیر کروا رہے ہیں جی؟ کس کی؟ ادھر ابراہیم اسماعیل دونوں کام بھی کر رہے ہیں، اور ادھر سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہے، وقت کے نبی بھی ہے، اور کام کروا رہے ہیں۔ وقت پورا ہو گیا، رب ذوالجلال نے انتظام فرما دیے، ان کے جسم کو لاٹھی کے سہارے پر بغیر روح کے کھڑا رکھا، اور ادھر دیمک پتہ نہیں کسی کیا ہمیں سیکھ، اسی بھی سیکھ آتے ہیں، سیکھ تے سیڑنے ہونا، وہ اپنا کام کرنی رہی، وہ اٹھا لاندے رہے، یہ کھاندی رہی۔ انہوں نے سال لگا کر تعمیر مکمل کر دی، اور اس نے اس کو کھا کر لاٹھی کو سال میں
اپنا کام مکمل کر دیا، ادھر تعمیر مکمل ہوئی، جنات نے مکمل کر دیا، اور ادھر جو ہے وہ لاٹھی جب ختم ہو گئی تو قرآن کریم کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے کئی مرتبہ یہ سنے ہوں گے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَعَدَا۔ جس وقت ان پر موت کا وقت آ گیا نا بھائی، کسی چیز نے نہیں کسی کو بتایا، کسی کو پتہ نہ لگ سکا کہ کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک زمینی کیڑا، وہ ایک سیخ جو تھی اس نے بتا دیا، اس لاٹھی کو کھایا، اور جس وقت لاٹھی کھائی گئی فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، آسان سا ظاہری معنی، جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر گرا، اب پتہ لگا جنوں کو بھی اور لوگوں کو بھی، کچھ لوگوں کا نظریہ بھی یہ تھا، کچھ جنوں کا نظریہ بھی یہ تھا کہ یہ تو عالم الغیب ہیں، یہ تو عالم اس ویلے بھی یہ جنہ نے تے جنہ والیاں نے تقسیم کیتا پیا کہ اللہ تو سوا بھی عالم الغیب ہے، انہاں کا نظریہ۔ اب پتہ چلیا کہ اگر جن غیب جانتے تو اس تکلیف میں نہ ہوتے۔ قرآن ہے جی فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ یہ جڑی تکلیف ہوئی نا، زور نہ چاندے نے بٹے بھی چاندے پہ آنے کہ ڈنڈا نہ آ رہے ہیں جی۔ اگر پتہ ہوتا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح نکل گئی ہے، اب وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ ہماری بات کو سنتے ہیں، نہ ہمیں کچھ کہہ سکتے ہیں، یہ ان کو پہلے پتہ چل جاتا کہ روح جو نکل گئی ہے تو اب وہ طاقتیں ساری ختم ہو گئی ہیں، تو وہ جن کام کرتے، سوال ہی نہیں پیدا۔ اس تکلیف میں رہتے۔ تو بھائی واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے، قرآن پاک کے اندر ہے کہ نبیوں والا کام ہے مسجد کے اندر کام کرنا بھی، تعاون کرنا بھی اور کروانا بھی، دونوں کام۔ پاس کھڑے ہو کے کام کروا دینا، مشورہ کر دینا، کسی کو دعوت دے دینا اور آپ اس میں شامل ہو جانا، یہ کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی یہ معاملہ رہا۔ آپ نے خود دینی کام کیے بھی ہیں، وہ خندق آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہیں کھودی، صحابہ بھی کھود رہے ہیں، نبی بھی کھود رہے ہیں۔ مسجد نبی کے بنانے میں نبی علیہ السلام بھی شامل ہے، لوگوں کو کہہ بھی رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں اپنی طاقت کے مطابق مال بھی لگا رہے ہیں اور اپنی جان بھی لگا رہے ہیں۔ جس وقت مسلمان اس جذبے کو لے کر کہ بھائی اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کی یہ سنتے ہیں، ان کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، دنیا والو تمہارے ذمہ ضروری ہے کہ میرے طریقے کو بھی اختیار کرو اور میرے خلفاء کے طریقے کو بھی اختیار کرو۔ اس دور کے بھی نبی خود بھی اور خلفاء بھی مساجد بنایا کرتے تھے یا امام باڑے بنایا مطلب یہ ہے کچھ اور بنایا کرتے تھے؟ بت خانے، مساجد مدینہ منورہ میں مساجد کی تعمیر ہوئی یا کسی اور عبادت خانے کی ہوئی ہے؟ تو اس لیے سنت مصطفیٰ بھی ہے اور سنت صحابہ اور خلفاء راشدین بھی ہے، مساجد کو بنانا، مدارس دینیہ کو۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تو ساتھ مدرسہ بنایا کہ نہیں؟ اس مدرسے کا نام کیا تھا؟ اصحاب صفہ کی مدد جی صفہ، جس مدرسے کے طالب علم ابو بکر ہے، جس مدرسے کا طالب یہ مسجد جس کے نام پر ہے بلال ہے، ان بلال نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان و علی حیدر نے یہ جو تعلیم حاصل کی تھی اس مدرسے سے، اس صفہ پر جن کو اللہ نے موقع دیا اب بھی وہاں جانے کا، اس جگہ کو اب بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ آپ ریاض الجنت میں گئے ہوں گے، وہاں پر گزرتے ہوئے جو اب نقشہ بنا دیا ہے، جس راستے سے گزارتے ہیں سامنے آپ نے کھلی سی دیکھی ہوگی جو گئے ہیں، وہ مدرسہ ہے بھائی، مسجد کے ساتھ متصل مدرسہ، مسجد میں آ گیا مدرسہ، تو گویا مسجد کے ساتھ مدرسے کا قیام بھی محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے صحابہ اکرام ہیں، اس مسجد مدرسے میں جو پڑھا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا، وہ قرآن کریم ہے۔ تو یہاں بھی کیا پڑھا جائے گا؟ کس کے لیے یہ انتظام کیا جا رہا ہے؟ تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جی
وہاں بھی سب ملے تھے تو مسجد بھی بن گئی. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ جب پہنچے نا تو سب سے پہلے کام ہی یہ کیا ہے, آپ نے سب سے پہلے کام یہ کیا ہے مسجد بنائی, ساتھ مدرسہ بنایا. اس لیے کہ مدرسہ اور مسجد دین کے پھیلانے کے لیے مرکز ہے, یہ اس کے قلعے ہیں, یہاں ہی تحفظ ہوگا, یہاں سے پھر آگے لائٹیں پھیلیں گی, آگے روشنی جائے گی. اس لیے اللہ نے آپ کو یہ موقع نصیب فرما دیا ہے, جگہ بھی دینے والوں نے دے دی ہے, اتنی بڑی جگہ ہے, باقی انتظام بھی اللہ کرے گا. ہم نے صرف اس میں کوشش کرنی ہے اور نیت کرنی ہے. کام یہ کس کا ہے؟ اللہ کا, وہ اس کو یقیناً پورا کرے گا. اللہ ہم سب کو ایسی اچھائیوں میں دل لگا کر محبت کے ساتھ تعاون کرنے کی اور ان کاموں کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ انشاءاللہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ میرا کام ہے, یہ میرا کام ہے. ہر بندہ جب دیکھیں نا گھروں کا ہم کام کرتے ہیں, جو بساط ہوتی ہے تو اب اس کے لیے بنانے کے لیے کوشش ہوتی ہے, جہاں سے بھی کریں اس کو پورا کرنے کی ہوتی ہے نا, محنت کرتے ہیں رات دن. تو یہاں بھی آپ جتنی بھی ہو سکے نا اس کو بھی اپنا گھر سمجھیں, اپنی جگہ سمجھیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ نے جتنا جو کچھ کر سکا یہ ہمیشہ کے لیے باقی اور قائم رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اچھائیوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.